آج کی تراویح میں زیادہ تر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، فرعون کا اور ان کے سفروں کا، ان کی پریشانیوں کا یہ رہا۔ تو اس پوری زندگی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اور ان کی زندگی اور ان کی قوم کی زندگی، بنی اسرائیل کی زندگی ہماری قوم سے یعنی امت مسلمہ کی زندگی سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے متعدد صورتوں میں کیا ہے۔ تو ایک بات صرف بتاتے آج کے ماحول کے تعلق سے، آج کل جو صورتحال ہے ہندوستان کی، ہر طرف خوف ہے، ہراس ہے، ڈر ہے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بھی عجیب عجیب طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنا شروع کیے ہیں کہ جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر، یہ چیزیں تک لوگ بدلنے پر تیار ہو رہے ہیں۔ مسجدیں، مدرسے ہمارے سب نشانے پر ہیں، جن میں سب سے زیادہ مدرسے وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ مدارس اسلامیہ قائم ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا اور دین و ایمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے مٹانے کے لیے یہ وقف کا جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے، یہ اسی لیے چل رہا ہے۔ وقف کا سلسلہ ختم ہوا ہندوستان میں اور حکومت نے قبضہ کیا، پھر اس کے بعد یہ مدارس سارے کے سارے وقفی ہیں، تو ان پہ ہاتھ ڈالے گی اور بند کر دیں گے۔ آسام میں دیکھو، پیسہ کر کے مدارس بنائے، کس نے؟ مولویوں نے، دنیا بھر میں چندہ کر کے۔ سرکار نے ایک قانون بنا کے سارے مدرسوں پہ قبضہ کر لیا اور اس میں سرکاری اسکول چل رہے ہیں، مدرسوں کی عمارتوں پہ قبضہ کر لیا۔ اب دوسرا یہ جو یو پی سے کٹ کے جو ایک صوبہ بنا ہے، اس میں وہی ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ سارے ہندوستان میں کرنے کا پروگرام ہے ان کا۔ تو مدارس کو باقی رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک اسوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے کہا، اے اللہ مجھے نبی بنا رہا ہے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا۔ حضرت ہارون کو، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ دنیا میں جتنے بھی بھائی ہوئے ہیں، کسی بھائی نے اپنے بھائی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو پہنچایا۔ بھئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بھی زمین دے دے، جائیداد دے دے، مکان دے دے، کاروبار میں شریک کر دے، پیسہ دے دے، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، یہی تو کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تمہاری بات مان لی گئی ہے موسیٰ۔ ان کو بھی نبی بنا دیا۔ نبی ہونا سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ دیکھیں، اب ان کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا۔ ہدایت بھی دی کہ بات کیسے کرنا ہے۔ آج کل کے ہمارے داعیوں کے لیے یہ اسوہ ہے۔ بہرحال دربار میں گئے اور کہا کہ پھر اس نے یاد دلا، ارے تم تو وہی ہو، تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اتنے زمانے ہمارے یہاں رہے اور ایسے رہے، اور آج آ کر تم کہہ رہے نبی ہے۔ بہرحال وہ ایک بہت لمبی بات ہے۔ کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کہا کیسے بھیج دو؟ تو غلام بنے ہوئے تھے بیچارے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے ایک وقت دیا کہ رات کے حصے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ. نکلے تو نکلے تھے کہ ایک ایسے راستے سے نکل جائیں گے باہر اس کے مصر کے حدود سے، لیکن جب صبح ہوئی پاؤ پھٹی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ دریائے قلزم کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. اب اور پیچھے فرعون آ رہا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. آگے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوب کے مرتے ہیں، اور پیچھے رہتے ہیں تو فرعون گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کے رکھ دے گا. صورتحال کیسی عجیب ہے، کتنی خطرناک ہے. جن کے ایمان کمزور اور کچے ہوتے ہیں نا، یہیں پر امتحان ہوتا ہے. کہنے لگے موسیٰ کس دن کا بدلہ لیا ہے؟ ارے اس سے تو اچھے تھے ہم مصر میں تھے، غلام ہی تو تھے، زندگی تو بچی ہوئی تھی. تو جو قوم زندگی بچانے کی فکر میں لگ جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتی ہے. آزادی سے بڑھ کر قوموں کی زندگی میں کوئی تحفہ نہیں ہوتا، اور آزادی کو گنوا کر صرف زندگی باقی رکھنے کی جو کوشش کرتی ہے قوم، اسے ذلت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی آ رہا ہے وہ تانے دے رہا ہے. یہ کیا کیا؟ مصر سے لا کر یہاں پر ہمیں برباد کر دیا. اب آ رہا ہے فرعون ہمیں گاجر مولی کی طرح سے کاٹے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. ایسے وقت میں ایمان اور ایک لفظ توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر. ہم مسلمان ہیں، جو صورتحال سے ہم دو چار ہیں، ایسے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں. اور یہ ہمارا ایمان ہے. موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی وقت سے پہلے مار نہیں سکتا. اور جب تک وہ نہ چاہے دنیا کا ہمارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، کئی نبیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ منظر پیش کیے ہیں. ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، پیغام لینے کے لیے، درس کے لیے، عبرت کے لیے. اور اس کا پیغام کیا ہے وہ نہیں پڑھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری حکومت اور سارا کافرانہ نظام مٹانے کے لیے تل گیا. بڑے بڑے درخت لا کر بڑی بڑی خندقیں اور جلا کر، اور کوئلہ دہکنے لگا. جب پرندے اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتے ہیں، اتنی اونچی آگے لپٹیں اٹھنے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا. ایسے وقت میں کئی مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا ابراہیم اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو آپ بتائیے، میں ایک پر ماروں گا تو یہ ساری آگ انہی کی آبادی پر جا کر پڑے گی اور یہی سارے جل جائیں گے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم جانتے تھے یہ جبریل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو طاقت دی ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے مخلوق میں. اور جو کہہ رہے ہیں سچی بات کہہ رہے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. کیا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ایسے وقت میں مدد نہیں کرو گے تو اور کب کرو گے؟ یہ تو سب سے زیادہ ضروری وقت ہے. ارے کچھ کرو، میں تو کر نہیں سکتا، اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اما من کا فلا و اما من اللہ فنعم. جواب سن رہے ہیں آپ؟ کیا کہا؟ جبریل تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مدد اس کی ضرورت ہے. ایمان دیکھ رہے ہو توحید والوں، اہل حدیثوں؟ اس ہندوستان میں اگر توحید کسی کے پاس ہے تو صرف جماعت اہل حدیث ہے.
باقی بڑے بڑے شیخ الفقہ، شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کے ٹائٹل لگائے ہوئے پھر رہے ہیں اور مخلوق الہی میں تصرف کے عقیدے مان رہے ہیں، جن کو ہم شیخ الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے بھی استمداد اور غیر اللہ سے مدد اور ان کو پکارنا اور ان سے کشف اور کرامات اور فیض، سارے عقیدے ان کے اندر موجود ہیں۔ صرف جماعت اہل حدیث اس بھارت میں بچی ہوئی ہے اور کوئی نہیں بچا ہے۔ تو سن لو، یہ نبی کا اسوہ ہے۔ وَأَمَّا مِنْكَ فَلَا۔ جبریل جو کچھ کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک تھا؟ ان کو یقین تھا یہ جو کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، اور آئے ہیں میرے پاس۔ اللہ رب العزت نے بغیر اس کی اجازت کے نہیں آئے ہوں گے، سب کچھ جانتے ہیں، کر سکتے ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود امام الموحدین حضرت ابراہیم منع کر دیا، اما من کا فلا، تمہاری مدد نہیں چاہیے، واما من اللہ فنعم، اللہ کی مدد چاہیے مجھے۔ اور جو اللہ پہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پھینکا، اللہ رب العزت نے بادلوں کو نہیں کہا کہ بارش برساؤ آگ ٹھنڈی ہو جائے، ہواؤں کو نہیں کہا کہ آگ کو اڑا کر لے جاؤ، کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا، ڈائریکٹ حکم دیا کس کو؟ آگ کو، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن توکل تو ہونا چاہیے، یقین تو ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابراہیم کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا۔ یہاں ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلی کٹی سنا رہی ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربی سیہدین، میرے رب نے وعدہ کیا ہے مجھے راستہ دے گا۔ تو یہ سمندر سامنے ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تباہی ہے، قتل و خونریزی ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ، ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ کہاں سے دے گا؟ جہاں وہم و گمان نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کیا ہوا؟ جب قوم نے حد کر دی، اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ اٹھو، اٹھے اور کہا کہ یہ جو آپ کا عصا ہے یہ دریا میں مارو۔ لاٹھی کا کوئی اثر ہوگا دریا میں؟ لیکن وہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں تھی، اور مارنے والا عام آدمی نہیں تھا، اور حکم دینے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توکل ہے، یہ سوال نہیں کہ اے اللہ اس لاٹھی سے کیا ہوگا، نہیں، یقین ہے جو اللہ کہہ رہا ہے ہمارا کام فرما برداری کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، عقل لڑا کے یہ نہیں دیکھنا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، ایمان اگر ہے تو توکل اور بھروسہ، اور جا کر لاٹھی ماری جو دریا میں، تو دریا دو حصوں میں بٹ کے کالطود العظیم، آج سنا نا آپ نے یہ لفظ، دو حصوں میں بٹ کے کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ ہو گیا۔ بعض جگہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے زمین میں جس نے سورج صرف ایک بار دیکھا ہے؟ تو لوگ چکرا جاتے ہیں، یہ ایک بار دیکھا، اس سمندر نے ایک بار سورج دیکھا ہے، پھر اس کے بعد نہیں دیکھا، تب سے پھر جاری ہے وہ۔ قوم سے کہا نکل جاؤ، اب قوم کا، بنی اسرائیل کا آخری آدمی نکل رہا ہے سمندر سے، اور فرعون کا پہلا آدمی داخل ہو رہا ہے۔
وہی سمندر ہے جس سے بچا کر اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کو نکال دیتا ہے اور فرعونیوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے غرقاب کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ مسلمانوں، توکل، بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ یہ جو ہمارے دشمن ادھر ادھر جو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کاٹ دیں گے، وہ کاٹ دیں گے، یہ مٹا دیں گے، یہ فرعون سے زیادہ طاقتور ہیں کیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فرعون بے سامان ہے، ان کے پاس کوئی بھی سامان نہیں ہے، اور پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان ہمارے رب پر اس درجے کا ہو جائے جس درجے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ بظاہر کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ بچائے گا، اور مومنوں کو کبھی بھی وہ ذلیل نہیں کرتا۔ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، اگر مومن بن کر زندہ رہو گے تو سربلند تم ہی رہو گے، اور جب تک ایمان میں کمی رہے گی، غیر اللہ کو پکارتے رہو گے، وہاں چادریں گاگریں چڑھاتے رہو گے اور ان سے مانگتے رہو گے، تو اللہ رب العزت کچھ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، مانگ لو، دیکھیں کیا کر لیتے ہیں۔ اتنے زمانے سے ہو رہا ہے نا یہی، اور جب تک مسلمان توحید کی طرف نہیں آئے گا، یہاں پر بھارت میں جو کچھ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، اور کہیں پر بھی آگ لگائی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، یہ سب ہوتا رہے گا۔ بچا سکتی ہے اگر تو صرف توحید بچا سکتی ہے، صرف توحید مسلمان کو بچا سکتی ہے ہندوستان میں۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ ہی توحید جانتے ہیں، باقی لوگ توحید نہیں جانتے، تو آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تحریک سب سے زیادہ سست ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم سب سے زیادہ لیزی ہیں، کاہل ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا کرو، اللہ رب العزت سے مانگو اس رمضان میں، اور یہ رمضان برکتوں والا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گنہگار کی بھی سنتا ہے، اور وہ تو ہر وقت سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وہ تو کہہ رہا ہے، تہجد گزاروں اور پرہیزگاروں کو نہیں، بلکہ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب میرے گنہگار بندوں کو آپ یہ بات سنا دیجئے اے نبی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دے گا وہ، بس توحید پہ آ جاؤ، توحید کو پکا کر لو، پختہ کر لو، چھوٹی سی دعا بھی کام کر جائے گی۔ اور توحید اگر نہیں ہے تو دنوں رات رو رو کے دریا بہا دو، کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ چوری، ڈکیتی، زناکاری، بلاتکاری، یہ کوئی گناہ نہیں ہے شرک کے مقابلے میں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے اس درد کو یاد رکھو، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت سے مانگتے ہو تو مانگو، تو ساتھ میں ایک چیز اور مانگا کرو، اے اللہ اگر دے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اولاد دے تو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا کر رکھ۔ آج ہم مال و اولاد مانگتے ہیں نا، لیکن مال کے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بات نہیں مانگتے، اولاد مانگتے ہیں تو فرما بردار نہیں مانگتے۔ اور نبیوں نے جب مانگی تو اولاد فرما بردار مانگی۔ تو آج کل گھر گھر شکایتیں ہیں کہ بچے سنتے نہیں، اور ایسا نہیں کرتے اور ویسا نہیں کرتے، ماں باپ کی منہ زوری کرتے ہیں۔ تو مانگا کرو اولاد
تو فرما بردار رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، تو صالح اولاد مانگو، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔